السلام علیکم دوستو، آج ہم بتانے والے ہیں صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 30۔ تو دوستو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی کہ دوستو آلودہ کا مطلب کیا ہے دوستو؟ غلط نہیں کیا اپنے ظلم کے ساتھ۔ ایمان لانے کے بعد دوستو اس کے ساتھ ظلم ہوتے تھے بہت، جو ایمان لاتے تھے تو اپنے ایمان کے ساتھ وہ آلودہ، تو دوستو یہی مطلب ہے کہ غلط نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے؟ تو دوستو صحابہ کرام فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول ہم میں سے ایسا کون ہے؟ تو دوستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس میں ظلم نہیں کیا، یعنی کہ دوستو ہمارے نبی فرما رہے ہیں اس میں تم میں سے وہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کیا، جو دوسرے کے ساتھ اچھے سے ویوہار کرتا ہے، وہ ہے۔ تو آگے سنیے، تب اللہ نے یہ آیت اتاری، یقین شرک بہت بڑا جرم ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے خود ایک آیت اتار دی کہ شرک جیسے کہ دوستو شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا، یعنی کہ دوستو اللہ کے برابر کسی اور لوگ کو اس کے برابر کا درجہ دینا، یہ بہت بڑا شرک ہے، گناہ ہے۔ تو دوستو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو اہمیت رکھتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو غیر دھرم کے لیے ہمارے لیے وہ لوگ شرک کر رہے ہیں قرآن کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ کن کو مانتے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں، تو وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا۔ تو دوستو اس حدیث کے فائدے سنیں۔ اس حدیث سے موجودہ زمانے کی معتزلہ کا ایک فرقے کا نام رد ہوتا ہے، جو قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی معنوں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہوتا تو صحابہ کرام قرآن مجید کے سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہوتے۔ دوستوں کی اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ لوگ کہ صرف عربی بھاشا میں معنی کو قرآن کے سمجھا جائے۔ تو دوستوں پہلے زمانے کے تو لینگویج ہی ہوتی تھی، مطلب کہ سعودی کی تو لینگویج ہی دوستوں عربی ہوتی تھی، تو صحابہ کرام کو سمجھنا تو بہت آسان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو دقت کیوں ہوتے تھے؟ تو دوستوں سنیں، تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عملوں کو سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو دوستو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے نبی کے ارشادات کو، عملوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وہ بیان ہے جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ تو دوستو یہ وہی حفاظت چیز ہے جس کا دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے خود ہی ذمہ لیا ہے کہ آپ گھبراؤ مت، اس کا ذمہ میں لے رہا ہوں کہ یہ قرآن مطلب کہ بدلا نہیں جائے گا۔ تو دیکھ سکتے ہو دوستو، انشاءاللہ دیکھ سکتے ہو آج کل 100 میں سے دوستو 10 سے زیادہ تو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تو اس لیے آج تک ہمارے قرآن میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا، اسی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں کتنے ہی بدلاؤ کر لے، کیونکہ حافظ قرآن کے دل میں ایک ایک شبد پورا رٹا ہوا ہے، تو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھ سکتے ہو دوستو 4 آسمانی کتابیں، انجیل، زبور، ان سب کو چینج کر دیا گیا ہے، لیکن آج تک قرآن کو ابھی تک چینج کوئی نہیں کیا، اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے وہ دل میں موجود ہے حافظ قرآن کے، اس لیے دوستو انشاءاللہ نہ چینج ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ حدیث ہوتی ہے پوری۔ تو دوستو اس حدیث میں آپ نے سمجھا ہوگا دوستو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ حدیث میں ہمارے نبی سب سے بڑے، تو دوستو صحابہ کرام
پہلے کیا ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی ڈر جاتے تھے، بہت زیادہ گھبرا جاتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ کتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ اللہ سے شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہوتی ہے یہ حدیث پوری۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ حدیث میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔